جب تک آپ کے سلام کا جواب نہیں آئے گا تو یہ کانفرنس کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا، اور پھر شیخ قاری ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی ان کے درمیان میں ایسی رکاوٹ بنا رہوں گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم سب مل کر قاری ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی کا ایمان افروز بیان سنیں تو پھر کہہ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے گزارا ہے، لیکن یہ ابھی بھی وہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ محترم داؤد صاحب اور ان کے رفقا، امیر جماعت حیدرآباد قاری شیر محمد حقانی حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہم پہ دیر پا رکھے، ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دینی مجلسیں ہیں اور اس میں آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، جس کو رب العالمین نے چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اب اخلاص نیت کے ساتھ انشاءاللہ مکمل توجہ کے ساتھ دروس کو سنیے گا، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا ذریعہ نجات بنا دے۔ ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، تھوڑا سا ایسا لگے گا کہ بس ہم ہی خطاب کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں۔ آمین ہو، سبحان اللہ ہو۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نام گرامی مبارکہ آپ کا ذکر کیا جائے تو پھر پیارے اور میٹھے انداز سے ہم سب پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں۔ صحابہ کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، صحابیات کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، جب ہم دعائیہ کلمات ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے منتخب فرما لے گا۔ ساتھ چلیں گے نا سب؟ انشاءاللہ بھی ایسی آئیے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ ان الحمد للہ نہیں، ساتھ نہیں چلنے چاہیے۔ کسی نے منع تو نہیں کیا آپ لوگوں کو کہ امام صاحب خطیب صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ چلے مرضی ہے آپ کی، میں نے تو آدھا پون گھنٹہ لینا ہے، انشاءاللہ وہ لے کے جاؤں گا۔ ان الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
فسيكفيكهم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ مجھے رسوا نہ کیا. بات دل کی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دلوں میں باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین جو مشکل کشا ہے وہ پہلے پوری فرما دیتا ہے. انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو قبولیت کی گھڑی تھی، ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرا یہ کام بنا دیا. اسی لیے فرمایا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخاوت ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، پاکستان کا رہنے والا ہو یا غیر ممالک کا، عربی ہو یا عجمی ہو، رفیقیہ مسجد کا مقتدی ہو یا کسی اور جگہ کا رہائش پذیر ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے ہر انسان کی تڑپ ہوتی ہے وہ سخی کہلائے، سخاوت والا کہلائے، وہ خرچ کرے رفع عامہ میں
اچھے راستوں میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، خیر کے کام کے لیے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر بندے کی یہ جستجو ہے، کوشش ہے، کم کماتا ہے زیادہ کماتا ہے، خرچ ہر بندہ کر لیتا ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر دو ایسے سخی گزرے ہیں کہ جن کی سخاوت کے قصے آج تک مشہور ہیں، اور ان کے پائے کا کوئی سخی اس وقت تک آ نہیں سکا۔ انہوں نے ایسی ایسی سخاوت کی مثالیں قائم کی، لوگ حیران اور دنگ رہ گئے۔ کیا ان کی سخاوت تھی، کیا ان کا خرچہ کرنا تھا اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ وہ اپنے مال کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے کہ عرب کے اندر ضرب المثل بن گئے، لوگ مثالیں دیتے تھے، ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب کسی سخی کی بات آتی تھی تو اس کا نام لیا جاتا تھا، ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حاتم طائی ہے۔ حاتم طائی یہ عرب کے اندر بڑا ہی مشہور سخاوت کے اعتبار سے تھا۔ آج بھی ہم اس کے قصے جو ہے وہ بچوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اس کی سخاوت، اللہ اکبر اللہ، یہ بڑا مالدار شخص تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے بڑا مال دیا تھا۔ اس کا ایک شوق تھا، اس نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، دوڑتے تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ گھوڑوں کی ریس ہوگی، گھوڑے دوڑیں گے۔ وہاں پہ مختلف علاقوں سے، ممالک سے لوگ اس دوڑ میں حصہ لیتے تھے، اور اپنے اپنے گھوڑوں کو سالہ سال تیار کیا جاتا تھا کہ جناب فلاں گھوڑے کی ریس ہے اور اس میں ہم نے اپنا گھوڑا دوڑانا ہے۔ لیکن یہ بات سب کے علم میں تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، ریس میں اول پوزیشن اگر کسی گھوڑے نے لینی ہے تو وہ حاتم طائی کا گھوڑا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، جب گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی گھوڑے دوڑتے تھے، اور ان ریس کے اندر سب سے اول پوزیشن، پہلی پوزیشن ریس جیتنے والا حاتم طائی کے گھوڑے ہوتے تھے۔ وہ ان کا دیکھ بھال کرتا، خیال رکھتا، اور گھوڑوں کے اوپر اس نے کبھی بھی تساہل کا معاملہ نہیں برتا۔ گھوڑے کے معاملے میں بڑا سیریس تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر لوگوں نے کہا کہ مشورہ کیا کہ اگلے سال جو ریس ہوگی اس میں حاتم طائی کو جیتنے نہیں دینا ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا کسی بھی قیمت پر اس کا وہ گھوڑا جو اس نے تیار کیا ہوا ہے ریس کے لیے، دوڑائی کے لیے، دوڑ کے لیے، کسی بھی قیمت پر وہ گھوڑا حاصل کیا جائے۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو مذاق بنایا، کہا یہ ہو نہیں سکتا، وہ کسی بھی قیمت پر گھوڑا نہیں دے گا۔ لوگوں نے کوششیں کی، اور کئی بادشاہوں نے اپنے سفیر بھیجے، لیکن مایوس ہو کے، نا امید ہو کے واپس چلے گئے۔ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر مجھے وہ گھوڑا چاہیے، اگر آپ وہ گھوڑا لے کے نہیں آئے تو پھر سزا دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر تمہیں میری جائیداد تقسیم کرنا پڑے وہ تقسیم کر دینا، لیکن اگلے سال کی جو ریس ہوگی اس ریس میں جو گھوڑا دوڑے گا وہ میرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے سفر کیا، حاتم طائی کے گھر پہنچے، رات ہو چکی تھی، دروازہ بجایا،
دربان آئے، کہا جی جناب، کہا حاتم طائی سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کروائی گئی، کہا آپ کا مسئلہ ہم بعد میں سنیں گے، ابھی آپ آرام کیجئے۔ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، حاتم طائی نے نشست لگائی، مجلس لگی، اور اس مجلس کے اندر تقاضا یہ رکھا گیا کہ ہم یمن کے بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ گھوڑا جو آپ کے پاس اعلیٰ نسل کا ہے اسے کسی بھی قیمت پر ہمیں وہ چاہیے، بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ اس نے منع کیا، کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اس کی سخاوت کے وعدے اور عہد و پیمان یاد دلائے، کہا آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، ایک گھوڑے کا سوال لے کے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ وہ گھوڑا دینے سے انکار کر رہے ہیں، آپ بہت تنگ دل کے مالک ہیں۔ جب اس قسم کی باتیں کی گئیں تو حاتم طائی نے کہا کہ گھوڑا وہ تمہیں دے دیتا، لیکن جب تم رات کو میرے پاس بطور مہمان آئے اور مجھے درباریوں نے بتایا کہ مہمان کے حوالے سے کھانے پینے کے لیے ابھی معاملہ کوئی صحیح نہیں ہے، سامان مہیا نہیں ہے، اور پھر یہ بات طے تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا اسے بڑھ چڑھ کر اس کے اکرام کیا جاتا، اس کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا، اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھے جاتے تھے، مہمان بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال کہا جب تم رات کو آئے سامان کچھ تھا نہیں، کوئی چیز پیش کی جاتی، میں نے درباریوں کو کہا کہ پھر ہماری استبل کے اندر جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کے لیے تیار کروایا جائے۔ جس گھوڑے کو آپ لوگ لینے کے لیے آئے ہیں وہ رات کو آپ کو بطور مہمانی کھلایا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ! یہ بات دیکھ کے حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ یہ سخی تھا، سخاوت میں بڑا اعلیٰ مثال تھا، اس کی سخاوت کے بڑے قصے تھے۔ اور عرب کے اندر دوسرا ایک اور سخی گزرا ہے جس کا نام عبداللہ ابن جدعان ہے۔ یہ عبداللہ ابن جدعان گھر کا بالکل نکما نکھٹو انسان تھا، کسی کام کاج کا نہیں، ہر طرف سے باتیں سنتا تھا، لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے۔ حالات سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں جا کے مر کھپ جاؤں گا، واپس گھر کو لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ چلتا رہا، اچانک ایک غار نظر آیا۔ اس غار میں جب یہ قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدھا منہ کھولے پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، موت کے لیے تو آیا ہوں، خودکشی کا ارادہ ہے، اسی سے مر جاؤں گا، لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں گا، گھر پہ لوٹ کے نہیں جانا۔ اس نے اپنا ہاتھ لیا اور اس غار میں ڈالا، اور غار میں ڈالتے ہی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ جب اس اژدھے کے منہ میں اس کا ہاتھ گیا تو اسے معلوم چلا کہ یہ کوئی اصلی اژدہا نہیں ہے بلکہ ایک نقلی اژدہا ہے جو خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے آنکھیں یاقوت، مرجان اور قیمتی پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، اندر گیا، وہاں پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ خزانہ بنو جرہم کا ہے، اور جو اس کو پالے گا پھر یہ اس کا ہو جائے گا۔ اس اژدھے کے وہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں پہ خطرناک اژدھا ہے، اس وجہ سے لوگ وہاں پہ قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب یہ خزانہ اسے ملتا ہے تو پھر یہ خزانہ لے کے آتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، اور پھر کئی ریوڑ، کئی لشکر تیار کر لیتا ہے جو صبح کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے، اور
جب رات ڈھلنے لگتی تھی اگلے دن کے لیے یمن اور شام کی طرف سفر ہوتا تھا، 2,000 گھوڑے اور 5,000 کے اونٹ بما ساز و سامان کے اس کے لشکر روانہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے کام کاج کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ جب یہاں سے کمائی آئے گی اور ساری کی ساری کمائی یہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، بچپن کے اندر کھیلتے کھیلتے جب ہمیں دھوپ کی تیزی معلوم ہوتی تھی تو اس تیزی سے بچنے کے لیے ہم سایہ تلاش کرتے تھے، کوئی سایہ نہیں ملتا تھا تو پھر ہم عبداللہ ابن جدعان کی اس دیگ کی طرف بھاگتے تھے جو دیگ اس نے اس لیے چڑھائی ہوتی تھی کہ صبح شام اس میں کھانا بنتا تھا اور غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، بھوکوں میں وہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیگ کے سائے میں بیٹھ کر ہم سایہ تلاش کرتے تھے۔ اتنی بڑی دیگ، اتنے بڑے سخاوت کے معاملات، لیکن ہر سخی اللہ کے ہاں محترم بھائیوں کامیاب نہیں ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ عبداللہ ابن جدعان جو عرب کے اندر بڑا مشہور تھا سخاوت کے اعتبار سے، کیا اس کی سخاوت اسے فائدہ دے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے عائشہ، عبداللہ ابن جدعان مانا کہ بہت بڑا سخی تھا لیکن اس کی سخاوت اسے فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ نہ یہ رب پر ایمان لایا اور نہ ہی رب سے اس نے معافی طلب کی۔ معلوم یہ چلا کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین پہ ایمان نہ لایا جائے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جب تک رب پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا نہ مانا جائے گا، داتا دستگیر نہ مانا جائے گا، حاجت روا یا بے یاروں کی مددگار کرنے والا نہ مانا جائے گا، اس وقت تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا عائشہ، اس کو یہ عمل اس کا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ نہ رب پر ایمان لے کے آیا اور نہ ہی اس نے رب سے معافی طلب کی۔ اسی لیے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا، رب کی پہچان ہوگی، حقیقی مالک کی پہچان ہوگی، اس وقت کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اللہ رب العالمین کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پہ، اللہ رب العالمین کو ہم نے رب مان لیا، اللہ رب العالمین کو داتا مان لیا، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا حاجت روا مان لیا۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو صحابہ جیسا ایمان، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا ایمان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا
جیسا ایمان، سیدنا فاروق اعظم جیسا ایمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان صحابہ جیسا لے کے آؤ۔ جب صحابہ جیسا ایمان ہو جائے گا، صحابہ جیسا یقین ہو جائے گا، صحابہ کا ایمان کے ساتھ صحابہ کا یقین کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کیسی تھی، آپ علیہ السلام پہ ایمان کے ساتھ واقعہ معراج ہوا، لوگوں نے اعتراض بنایا، لوگوں نے اس کو نکتہ چینی کا معاملہ بنایا کہ اب موقع آیا ہے کہ مسلمانوں کو ورگلا دیا جائے گا۔ ابو جہل دوڑا دوڑا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما کہنے لگا کیا ابو بکر کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ راتوں رات تھوڑے سے پیر کے اندر مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے بعد واپس اسی گھڑی میں لوٹ کے آ گیا ہوں، کیا اس بات کو مان لو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے، بھلا یہ عقل پہ نہیں بات آتی، یہ سمجھ کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر سیر کر کے اسی رات میں واپس لوٹ کے آ جائے۔ کہا بالکل میں یہی بات تو تجھے بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہا تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس سے آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کیسا تھا، فرمایا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا اس بات پہ ایمان ہے، میرا یقین ہے، اگر بات عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہوا ہے، میرا ایمان ہے کہ پھر ایسا ہوا ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اور آج ہم اپنی عقل کے اوپر دین کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ جناب میری عقل میں بات نہیں آتی، یہ بات مجھے بھلی نہیں لگتی، اتنا جمع غفیر ان کا یہ عمل رہا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، امام نے یہ کہا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اس کا ایمان لوگوں کے اوپر، ماحول کے اوپر، معاشرے پہ اتنا مضبوط ہوا ہے کہ وہ ان کی مثالیں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کی کسوٹی بیان فرمائی، فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان صحابہ جیسا لانا پڑے گا۔ غزوہ تبوک کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جہاد میں اپنا مال صرف کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لے آؤ، مال اپنا لے آؤ۔ پھر کیا تھا کہ صحابہ بیٹھے نہیں،
نہیں رہے، دوڑ لگاتے ہوئے نظر آئے، کچھ دائیں کی طرف کچھ بائیں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے، سارا سامان جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ سامان جمع کر لیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں کہ آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ صحابہ نیکیوں کے اندر پہل کرنے والے ہوتے تھے، مقابلہ نیکیوں میں کیا جاتا تھا، نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر کیا جاتا، زکوٰۃ خیرات حج عمرے کے لیے کیا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا سامان لے کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی گھر کا سارا سامان لے آیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ہے ایمان۔ اور پھر ان کے اجر، ان کے ثواب خود رب العالمین نے بیان فرمائے۔ سخاوت ان کی بھی تھی، سخاوت ان کی بھی تھی۔ سخاوت کے اندر وہ بھی ضرب المثل تھے، سخاوت کے اندر یہ بھی اعلیٰ مثال تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی کسوٹی بیان فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ محترم بھائیو یہی تھی کہ اللہ پہ ایمان تھا، نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رب پر حقیقی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔